نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہم یا عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی باحیا شریف اور پارسا بیوی چاہیے۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جب اس کی ذات پر دھبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ظلم و زیادتی اور ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک کپ چائے بنا کر دینے پر بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ہر مرد کو بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی محبت پانے کے لیے اپنی عادات جذبات سب اس کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ گندی عورت یا مرد کے کرتوت تو سارا شہر جانتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب مرد کسی بھی میدان میں عورت کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر مرد محبت نہیں کر سکتا، خاص طور پر وہ جو ہر لڑکی پر مر مٹنے کو تیار ہو۔ مرد کو انا پرست ہونا چاہیے، ہر عورت پر ڈورے ڈالنے اور بھوکے درندے کی طرح اس کی تعریف کرنا مرد کو گھٹیا بنا دیتا ہے۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہے۔ زنا کیوں عام ہے؟ کیونکہ زنا کے لیے صرف جگہ درکار ہے، اور نکاح کے لیے گھر، گاڑی، بینک بیلنس، شادی ہال اور مختلف کھانے۔ عورت کو خدا نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کو اس کے انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتار کر اپنے راستے پر لے کر چلے۔ تلخ حقیقت ہے کہ مرد اکیلا باہر جائے تو خواتین کو گھورتا ہے، اور اگر گھر کی خواتین کے ساتھ باہر جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ تعریف مرد کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں عورت بہت جلد پھنستی ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔